بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نماز کا جہاں پہ قرآن مجید میں ذکر آیا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، بہت جگہ پہ نماز اور زکوٰۃ اکٹھے جو ہے وہ آئی ہے۔ نماز کے مسائل جو اہم مسائل تھے وہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ زکوٰۃ یہ بہت سیکھنے والی چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اور پھر زکوٰۃ کا نصاب، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں سیکھنے کے لیے۔ نصاب کیا ہے؟ 4 پیرامیٹرز ہیں ہمارے پاس: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم۔ مال تجارت سے مراد کیا؟ کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کھلونوں کی دکان ہے، کسی کی میڈیسن کی دکان ہے، کسی کا کاروبار، کارخانے ہیں، اس طرح کی کچھ بھی مال، ایون یہ کہ اس کا جو ہے نا وہ ڈیری فارم ہے، اس کے پاس مال مویشی ہیں، اس کا کاروبار ہے، تو کوئی بھی جنس ہو سکتی ہے، اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ اور نقد رقم، نقد رقم جو کیش کی صورت میں گھر میں یا بینک میں یا کہیں پہ بھی اس کے پاس بچت کا پیسہ پڑا، اسے نقد رقم کہتے ہیں۔ یہ 4 پیرامیٹرز زکوٰۃ کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس ہیرا لگا ہوا ہے، ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، اس کے پاس ہیروں کا سیٹ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہیروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس اس نے اپنے آرنامنٹس جیولری کے طور پر پہنتا ہے، اگر اس کا کاروبار کرتا ہے تو پھر ہوگی زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو سونا 52.5 تولے تو سونا ہے، اور چاندی 52.5 تولے، اور مال تجارت اور نقد رقم اس 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ دیکھنا یہ جاتا ہے کہ اگر تو اس کے پاس صرف سونا ہے، اگر تو صرف سونا ہے اور باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اگر تو وہ 7.5 تولے سے نیچے ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اگر صرف سونا ہے اور 7.5 تولے سونا ہے تو وہ اس کا 2.5% دے گا، یعنی 40واں حصہ 2.5% دے گا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے اور اس کے بعد فرض کرتے ہیں کہ 10 تولے چاندی ہے، تو دونوں کو ملا کر قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پڑتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے کچھ نقد رقم ہے، مطلب اگر سونے کو اکیلے کو چھوڑ دیں اور یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے، اسے کہتے ہیں نصاب، زکوٰۃ کا نصاب۔ صاحب نصاب ایک ٹرم ہوتی ہے، صاحب نصاب، یہ بہت اہم چیز ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے پاس ان چاروں چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ 70,000 بنتی ہے، تو اگر اس کے پاس 70,000 کی چیز تھی اور وہ پورا سال پڑی رہی، پورا سال اس کے پاس، اس کے ان ہینڈ، اس کے ہاتھوں میں، اس کی قابو میں رہی، تو اس بندے کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اسلامی مہینے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شعبان کی 3 تاریخ، پچھلے شعبان کی 3 تاریخ سے لے کے اس شعبان کی 3 تاریخ تک اس کے پاس یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یہ 2-3 چیزیں ملا کر اس کے پاس نصاب تھا، تو وہ بندہ پورا سال اس کے پاس رہا، تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس تاریخ کو یاد رکھ لینا ہے، شعبان کی اس تاریخ کو یاد رکھ لینا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ لگانی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ صاحب نصاب ہوا اس وقت زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، جب وہ صاحب نصاب ہوا۔ مثال کے طور پر وہ 3 شعبان کو صاحب نصاب ہوا، یعنی پورا سال اس کے پاس رہا، اور زندگی میں ایک دفعہ اس کے پاس مال آ گیا، پورا سال اس کے پاس رہا، وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد اگلے سال 3 شعبان کو
وہ اپنا حساب کرے گا کہ اس وقت اس کے پاس یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بابا سب چیزوں کا مجموعہ موجود ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ دے گا، نہیں تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر 2 شعبان کو اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، 2 شعبان کو اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، لیکن وہ بیچ میں خرچ ہو گیا یا کسی اس کی دسترس سے نکل کے کسی اور کے پاس چلا گیا، تو 3 شعبان کو اس کے پاس صرف جو ہے وہ 50,000 روپے تھے، تو اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن ایک بندے کے پاس 2 شعبان کو کچھ بھی نہیں تھا، 3 شعبان کو 1 کروڑ اس کے پاس آ گیا، اب اس کے پر پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، شرط صرف زندگی میں ایک دفعہ صاحب نصاب کی، اس کے بعد پورا سال اس کا مال کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا، اس کا حساب نہیں لگائے گا، وہ اس متعلقہ ڈیٹ کو متعلقہ تاریخ کو حساب کرے گا کہ اس وقت ان ہینڈ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ان سب چیزوں کا مجموعہ اگر ہے تو اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ 4 پیرامیٹرز، 4 معیارات کو دیکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دی کس کو جائے اس کے لیے بھی جو ہے ایک 5ویں چیز بیچ میں جمع کی جاتی ہے، اور 5ویں چیز ہے زائد سامان۔ ایک ایسا بندہ جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، جس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، جس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس زائد سامان ہے، اس کے گھر میں بستر پڑے ہوئے ہیں پورا سال استعمال نہیں ہوتے، پیٹی کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے جوڑے ایسے پڑے ہوئے ہیں پورا سال استعمال نہیں ہوتے، کوئی اس کے ایسے برتن بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، بڑے پتیلے پڑے ہیں، کوئی ٹب پڑا ہوا ہے تو پورا سال استعمال نہیں ہوتے۔ اگر ان سب زائد سامان جو پورا سال، زائد سامان کس کو کہتے ہیں جو پورا سال استعمال نہ ہو، تو اس زائد سامان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، بے شک اس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں، لیکن زائد سامان ہے اس کے پاس، اور زائد سامان کی جو ویلیو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کے برابر ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو زکوٰۃ جو لے سکتا ہے اس کے لیے کیا شرط ہے کہ اس کے لیے پھر 5 پیرامیٹر ہیں کہ سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم اور زائد سامان سب کو ملا کر بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس اثاثہ جات نہ ہوں تو وہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اپنا ذاتی اس کا پلاٹ ہے، اور پلاٹ اس نے اس نیت سے لیا ہوا ہے میں اس کے اوپر گھر بناؤں گا اپنی رہائش کے لیے، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن پلاٹ اس نے اس نیت سے لیا ہے کہ پیسے بڑھیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو وہ پھر مال تجارت ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس مکان ہے، اس نے اس مکان کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، 2.5 کروڑ کا اس کا مکان تھا، کرایہ اس کا 50,000 آ رہا ہے، تو وہ 2.5 کروڑ پہ زکوٰۃ نہیں دے گا، جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے کو وہ جمع کر کے جس دن حساب کا دن ہوگا اس دن وہ دیکھے گا کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک بندہ جو ہے اس نے مکان خریدا ہے، کرائے پر نہیں دیا، اور اس لیے سے خریدا ہے کہ میں بعد میں اس کو بیچ دوں گا منافع کے ساتھ، تو اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح ایک بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، وہ ٹیکسی کے طور پہ چلاتا ہے، تو گاڑی کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو اس کا کرایہ آتا ہے پر منتھ اس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، یہ سارے جو ہے علماء سے پوچھ کر آگے جو ہے وہ چلنے والی باتیں۔ آگے انشاءاللہ بھی ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہمارا شروع ہے، اور 17 آیتیں اس کی ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ جو آیات تھی اس کے اندر منافقین کا ذکر تھا، اور منافقین جو ہیں وہ 2 اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک پکا منافق ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہر لگا دی ہے، اور دوسرا منافق جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ کون حق پہ ہے کون حق پر نہیں ہے، لیکن وہ دونوں طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کافروں کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں میں کافر ہوں۔ تو یہاں پر اگلی جو آیات آ رہی ہے اس میں وہ دوسری قسم کا جو منافق ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ پچھلی آیت اس کی کنٹینیوٹی ہے جو پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں، جو پکا منافق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں وہ سنتے نہیں۔ وہ بالکل ایسے مثال ہے کہ ایک سامنے منافق بیٹھا ہوا ہے،
ایک ساتھ میں بکرا بندھا ہوا ہے، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جتنی بکرے کو سمجھ آ رہی ہے اتنی جانور کو سمجھ آ رہی ہے، اتنی منافق کو سمجھ آ رہی ہے، جتنا مطلب اس کا ذہن جو ہے وہ جانوروں جیسا ہو گیا. جیسے آگے جا کے قرآن مجید میں لکھا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، گویا کہ وہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. کہ جانور تو پھر تسبیح کرتے ہیں، جو انسان جو ہے وہ جب وہ اس طرح کی حرکات کرے گا، شرک وغیرہ کرے گا، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. صم بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. فزیکلی نہیں، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کو سمجھنے کے لحاظ سے وہ بہرے گنگے اندھے ہیں، جیسے جانور کو سمجھ نہیں آ رہی. صم بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. فہم پس ہم وہ سب لا نہیں یرجعون. یرجعون راجع یرجعو ہم نے ذخیرہ الفاظ میں پڑھا. راجع یرجعو لوٹنا، ٹو کم بیک. راجع وہ واپس لوٹا، یرجعو واپس لوٹتا ہے، یرجعانی وہ دونوں واپس لوٹتے ہیں، یرجعون وہ سب واپس لوٹتے ہیں. لا یرجعون وہ سب واپس نہیں لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے. مضارع ہے. او کا مطلب یا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. او کا مطلب یا، کا مطلب جیسے. کا زبر کا مطلب بھی جیسے، اور کما کا مطلب بھی جیسے. او کا سیب، سیب کہتے ہیں زوردار بارش، موسلا دار بارش. او کا سیب، یا جیسے زوردار بارش. من السماء، مین کا مطلب سے، السماء آسمان. دوسری قسم کے منافق کی مثال ایسے ہے جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے. فی ہی اس بارش میں ظلمات یعنی اندھیرے ہیں. ظلمت اندھیرے کو، ظلمات اندھیرے ہوں. ورعد و برق، اور بجلی کی گرج ہو. رات کہتے ہیں بجلی کی گرج کو. قرآن مجید میں لکھا ہے، سورہ رات بھی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ اللہ کی حمد کرتی ہے. اور اندھیرے ہیں اور بجلی کی گرج ہے، اور وہ برق اور اس کی چمک بھی ہے. بجلی کی چمک علیحدہ ہوتی ہے، گرج اس کی آواز علیحدہ. چمک ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، گرج ہم کانوں سے سنتے ہیں. زوردار بارش اور منافقین کی مثال جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس بارش میں اندھیرے ہیں، بجلی کی گرج ہے اور اس چمک ہے. یجعلون اصابعهم، اب اس طرح کا جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ منافقین جو ہے یجعلون، جعل یجعل کا لفظی مطلب بنانا ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انسرٹ. یجعلون وہ دے لیتے ہیں، جعل یجعل بنانا، یہاں پہ جعل یجعل کا مطلب ہے ٹو انسرٹ، داخل کر لینا. یجعلون یجعلان یجعلون وہ سب داخل کر لیتے ہیں. اصابعهم، ساری جو انگلیاں ہیں ان کو جمع میں اصابع کہتے ہیں. اصابعهم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں. وہ منافقین جو ہے من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، بجلی کی گرج چمک. یہاں پر جو چمک ہے اس سے مراد ہے جب وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور نور کی روشنی اس کے اوپر آ رہی ہے. اور ظلمت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر جاتا ہے کافروں کے پاس، وہاں پہ جا کے گمراہی کا اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ کنایا ایک قسم کا استعمال کیا گیا ہے. تو وہ اب کبھی ظلمت میں چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ روشنی میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کلی نہ کھل جائے، ہمارا بھید جو ہے وہ نہ کھل جائے. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، تو وہ اپنے تئیں جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، بجلی کے کڑاکے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو. احاطہ یحیط کا مطلب گھیراؤ کر لینا. محیط جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت کو. قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے اس کی بصارت کو. پیچھے جو تھا کہ وہ خود اچک ہی لیا، اس کی بصارت ختم کر دی. یہاں پہ ابھی بصارت ختم نہیں ہوئی، ابھی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ قریب ہے. کادا یا کادو کا مطلب قریب ہے، نزدیک ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے اچک لے ابصارہم ان کی بصارت کو. کلما جب کبھی اضاء روشنی ڈالی جاتی ہے، اضاء یہاں کا اشارہ فعل، اضاء روشنی ڈالی جاتی ہے، لہم ان سب کے لیے، مشو وہ سب چلتے ہیں. مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ٹو واک. مشا وہ ایک چلا، مشا وہ دونوں چلے، مشو وہ سب چلے. جب کبھی روشنی ڈالی جاتی ہے ان کے لیے، مشو وہ چلتے ہیں، فی ہی اس روشنی میں. یہاں پہ روشنی سے مراد کیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں
ایمان کی روشنی، ایمان کا نور دیکھتے ہیں تو ان کا ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں اس کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے گمراہی کا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا سفر پھر رک جاتا ہے۔ قام یقوم کا مطلب کھڑے ہو جانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، با کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ ذَهَبَ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو بھی لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت کو بھی لے جاتا۔ ابھی تک اس کو چھوٹ ہے کہ شاید پلٹ آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ با محاورہ اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم، بس وہ سب، لا یرجعون، واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ پچھلے منافقین کی بات ہو رہی جو پکا منافق ہے۔ اور یہ دوسرا منافق، او یا کصیب من السماء، جیسے زوردار بارش آسمان سے، فیہی اس بارش میں، ظلمات و رعد و برق، اندھیرے ہیں، بجلی کی گرج ہے، بجلی کی چمک ہے، یجعلون، وہ سب دے لیتے ہیں، یعنی منافق، یجعلون اصابعہم، وہ سب دے لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی بصارت کو، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ڈالی جاتی ہے، لہم، ان سب کے لیے، مشو، وہ سب چلتے ہیں، فعلوا والا یہ پاؤ آ گئے، فیہ، اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان سب پر، قاموا، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ یہاں پہ جو لام ہے یہ لام تاکید کہلاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ان الانسان لفی خسر، اگر یہ ہوتا نا ان الانسان فی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ان فیکٹ، تو یہاں پر یہ لام تاکید ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لذهب، البتہ لے جاتا، بسمعہم، ان کی سماعت کو، وابصارہم، ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے 2 رکوع بھی ہو گئے اور 20 آیات سورۃ البقرہ کی ہو گئی۔ آگے انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک۔